پی ٹی آئی کے سپورٹر علی بلال عرف ذلے شاہ کا 3 دن پہلے مرڈر ہوا ہے. سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ان دی امیجیٹ آفٹر مارتھ آف اینی انسیڈنٹ لوگ جنگ چاہتے ہیں اور ہر واقعے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس میں یہ ڈسرن کرنا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. جو انفارمیشن سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے وہ میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گا, لیکن میں شروع میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست کا, پاکستان کی ایلیٹ پالیٹکس کا ایک فنڈامنٹل سچ یہ ہے کہ آپ کی جو بھی یہ ایلیٹ پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این ہو گئی, پی 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 ہو گئی, پی ٹی آئی ہو گئی, فار دیٹ میٹر جے یو آئی ایف ہو گئی, جے آئی ہو گئی, ایم کیو ایم ہو گئی, ان کو کم پرواہ ہے آپ کی, آپ کے جان کی, ان کو زیادہ پرواہ ہے اپنی سیاست کی. تو اگر آپ کے مرنے سے ان کی سیاست چمک سکتی ہے تو یہ چمکائیں گے. جو بھی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ کیوس کریٹ کر سکیں, اور اگر اس میں ان کے سیاسی کارکنوں کی موت ہوتی ہے اور اس سے ان کو سیاسی فائدہ ملتا ہے تو وہ یہ سیلیبریٹ کریں گے, بیکاز کیوس کریٹ ہوگا تو گورنمنٹ گرے گی. میں فیصل واڈوا نے جو بولا کہ یہ پی ٹی آئی کی لانگ مارچ خونی مارچ ہوگی, میں فیصل واڈا کو کوئی کریڈیبل نہیں سمجھتا. انہوں نے جو بولا, لیکن جاوید ہاشمی کو میں بالکل کریڈیبل سمجھتا ہوں. انہوں نے 2014 میں وین ہی واز دا سٹنگ پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی, انہوں نے اپنی پوسٹ چھوڑی یہ بول کر کہ لوگوں کو مروانے کا ارادہ تھا. اور کون اس کے پیچھے تھا یہ سب کو پتہ ہے کہ کون سپورٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کو ان سالوں میں, اور 2022 تک ان کو کرتا رہا. حال ہی میں علی امین گنڈا پور کی بھی آڈیو لیک ہوئی جس میں اسی قسم کے ارادے الوڈ ہو رہے تھے کہ گنز آ رہی ہیں, لوگوں کو مروانا ہے, اس قسم کی باتیں اس میں کی جا رہی تھیں. میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو, میں مجھے ملا ہوا ہے نقشہ. بندے اور سامان ریڈی رکھیں آپ. ٹھیک ہے سر, کوئی ایشو نہیں ہے, بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ. اور آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پی ڈی ایم کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا کراچی میں, اس کے پیچھے الیجڈلی راؤ انوار تھے. راؤ انوار کو اسٹیبلشمنٹ اور پی 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 کی پروٹیکشن حاصل تھی. ناظم جوکیو کا جو مرڈر ہوا اس میں پی 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 اسٹوڈ ود دا مرڈررز آف ناظم جوکیو, ناٹ ود دا وکٹم. ایم ایل این کا جہاں تک سوال ہے, ماڈل ٹاؤن مرڈر سرعام ہوئے تھے, ہم سب نے دیکھا تھا. اس میں پی ایم ایل این کے لوگ, پنجاب پولیس سب انوالو تھی, کسی کو کوئی جسٹس نہیں ملا. رانا ثناء اللہ جس طرح کے بیان دے رہے ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پروٹیسٹرز کے خلاف واٹر کیننز یوز ہوئے, تو آبویسلی دیر از اے ہیوی ہینڈیڈنس, فورس استعمال کی جا رہی ہے پروٹیسٹرز کے اگینسٹ. اس میں وائلنس کا چانس, انجریز کا چانس, ڈیتھ کا چانس بڑھ جاتا ہے. سو دے ڈونٹ گیٹ ٹو واک اوے فرام دس ود دیئر ہینڈز کلین. اس میں یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو بولا ہوگا جان بوجھ کے پرووک کرو پولیس کو تاکہ ایک ریئیکشن آئے, ایک سچویشن کریٹ ہو. اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے 8 مارچ والے دن پروٹیسٹ رکھیں جو کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, جس میں عورت مارچ کو بھی بہت زیادہ مشکلات ہوئیں, روڈز بلاک تھے, تاکہ ایک انٹرنیشنل انسیڈنٹ کریٹ ہو سکے اور اس میں یہ کہہ سکیں کہ ویمنس پی ٹی آئی ویمن ونگ ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے. دیٹ وڈ گیٹ اے لاٹ مور انٹرنیشنل ٹریکشن. تو یہ ایک نیریٹو بنانے کے لیے بڑے سینسبلی کیا گیا تھا. اور یہ بات میں بالکل پولیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بول رہا, کیونکہ ویمنس ڈے جو اسلام آباد میں ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جانوروں کی طرح اسلام آباد پولیس نے ان کو ٹریٹ کیا, کس طرح کی بربریت ہمیں نظر آئی. سو آئی ہیو نو سمپتھیز فار پولیس آفیسرز جو اس طرح پروٹیسٹرز کے ساتھ بہیو کرتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فیشزم نہیں ہے, مجھے بس تنقید ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کو 1 سال پہلے پولیٹیکل کانشسنس جاگی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے بدترین فیشزم دیکھا, حد تک پولیٹیکل پارٹیز تو دور کی بات, ڈاکٹرز بھی جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان پہ لاٹھی چارج ہوا, کیمیکل گیس چھوڑی گئی, اور اتنی بے حسی تھی کہ انٹیریئر منسٹر شیخ رشید اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یار یہ تو ہم نے ٹیسٹ کر لی. پوری فہرست ہے پروٹیسٹرز اور جرنلسٹ کی جن پر بدترین تشدد ہوا پی ٹی آئی کے دور میں. یہ آپ کو میں ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں کہ پی پی پی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی یہ جو ایلیٹ پالیٹکس کرتی ہیں یہ اپنی کرسی کے لیے کرتی ہیں, یہ آپ کے لیے نہیں کرتی. اس میں اگر یہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ اکثر جو یہ تشدد ہوا اس میں تو ہم شامل ہی نہیں تھے, یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, تو آپ کو ہم نے کیوں ووٹ دیا؟ آپ اگر ہمیں بچا نہیں سکتے, آپ ہمارے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکتے, تو آپ کیوں کرسی پہ بیٹھے ہوئے؟ عمران خان بھی جب دعوے کر رہے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے, جو باقی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کازز ہیں, جو موومنٹس ہیں جن کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, عمران خان نے کبھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ الائن نہیں کیا یا ان کے کاز کو ایمپلیفائی نہیں کیا. تو اگر پی پی پی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی کو اتنی زیادہ پاکستانیوں کی فکر ہے تو بلوچستان میں جو مسنگ پیپل ہیں آپ اس کاز کو کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے؟ جو ایکٹیوسٹ ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے آپ اس کاز کو کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے؟ کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کرنے سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے گی, اور آپ لوگوں کی پالیٹکس محدود ہیں صرف سلیکٹ ہونے تک.
حد تک جب مراد سعید نے بھی کہا کہ جی ٹی ٹی پی آ رہی ہے، ان کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، عمران خان نے کچھ نہیں بولا. پی ٹی آئی سینٹرل کی طرف سے ہمیں سائلنس نظر آئی. 2019 میں پی ٹی ایم کے لیڈر ارمان لونی پر پولیس نے اتنا تشدد کیا کہ ان کی موت واقع ہو گئی. کسی مین اسٹریم پولیٹیشین نے وہ کاز ٹیک اپ نہیں کیا. کیونکہ یہ واقعہ بلوچستان میں ہوا تھا، ایک پی ٹی ایم کے لیڈر کے ساتھ ہوا تھا، تو اس میں پی ٹی آئی، پی پی پی، پی ایم ایل این کو کوئی اپنا سیاسی فائدہ نظر نہیں آیا. ارشد شریف کے بھی مرڈر کے بعد پی ٹی آئی نے بہت زیادہ شور مچایا ہے، لیکن وہ بھی سارا شور ڈائی ڈاؤن ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان اب کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے واپس قریب آنے. اکتوبر میں ایک رپورٹر پی ٹی آئی کے کنٹینر کے نیچے آ کے مر گئی تھی، ان کو کوئی جسٹس ملا. خان صاحب پر جب اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا تو کنٹینر کے اوپر ان کے جو گارڈ ہیں یا سیکیورٹی کے بندے ہیں، انہوں نے ایک گولی چلا کے سڑک پہ کھڑے ایک نہتے آدمی کو گولی مار کے مرڈر کر دیا. اس کو کوئی جسٹس ملا؟ ہم سب نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی مری ہوئی لاش لانے کی کوشش کر رہا تھا. دیر از نو جسٹس ان دس کنٹری فار کامن پیپل. کوئی اس بچے کو انصاف دلا سکتا ہے؟ چلیں یہ انسیڈنٹس تو آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہیں. پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح مکہ مدینہ میں پی ٹی آئی نے اسٹیج کی نعرے بازی، سلوگنز. اس کے بعد جب وہ لوگ اریسٹ ہوئے، پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ اسٹینڈ ود دیم. جو لوگ وہاں آئے تھے وہ اسٹیج کرانے، وہ بھاگ گئے. پی ٹی آئی نے تو شہباز گل کے ساتھ جو ہوا اس سے پولیٹیکل مائلیج لے کر اس کو استعمال کر کے اب شہباز گل سے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں. پچھلے ہی مہینے پی ٹی آئی کے ایک ورکر کو ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر 5 سال جیل ہوئی. آپ نے عمران خان سے ان کا ذکر سنا؟ اس پی ٹی آئی اسٹینڈنگ وتھ ہم؟ جب عمران خان جنرل باجوہ کا نام نہیں لیتے تھے اور جو پولیٹیکل کیمپینز چل رہی ہوتی تھیں، سوشل میڈیا کیمپینز چل رہی ہوتی تھیں، اس میں کھلا نام لیا جا رہا ہوتا تھا. ان لوگوں پہ جب کریک ڈاؤن ہوا، پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ اسٹینڈ ود دوز پیپل. حال ہی میں ایک جیل بھرو تحریک بھی ہوئی جس میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ اپنے سارے ورکرز کو کہ جیل بھرو، جیل جاؤ، اور خود کورٹس میں جا کے بیلے لے رہے تھے. علی بلال عرف ذلے شاہ بھی ہمیں نظر آئے اسی جیل بھرو تحریک میں اپنے آپ کو اریسٹ کروانے کے لیے. یہ میں آپ لوگ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اسٹاپ تھنکنگ آف عمران خان، نواز شریف، زرداری ایز یور سیویئر. دیز پیپل ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ یو، دیز پیپل کیئر اباؤٹ دیئر پالیٹکس. پی ڈی ایم نے عوامی ریلیز اس لیے کی تاکہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر پڑے اور وہ سلیکٹ ہو جائے. اب پی ٹی آئی بھی وہی چیز کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آلموسٹ جتنی مین اسٹریم پارٹیز نے پروٹیسٹ کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل مل جائے، not actually lead a people's revolution. All of this that we see, all these illusions, یہ آنٹی گورنمنٹ نے بالکل صحیح بولا تھا کہ یہ سب مل کر ہمیں بنا. یہ بک گئی ہے گورنمنٹ. پاکستان میں کیوس کو اسٹیبلٹی کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے تو کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں آتی. جب کوئی گورنمنٹ آئے تو کیوس کریٹ کر کے دے آر کٹ ڈاؤن ٹو سائز. ادھر ان کو نکال دیا جاتا ہے یا ان سے جو منوانا ہو وہ منوا لیا جاتا ہے. سو واٹ کلڈ علی بلال؟ آنیسٹ آنسر تو یہ ہے آل آف دس. یہ جو سارا نانسنس ہے، یہ جو سارا سرکس ہے، اس وجہ سے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. واقعی میں علی بلال اور ذلے شاہ کی کس طرح موت ہوئی شاید ہمیں کبھی نہ پتہ چل سکے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ پولیس حراست میں ان کے ساتھ تشدد ہوا. پی ڈی ایم پنجاب پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے. مجھے جینونلی نہیں پتا کیا ہوا. ایسے انسیڈنٹس کے بعد ہر کسی کو سوشل میڈیا پہ شرلاک یا فن خان بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے اور وہ چیزیں نکال کے آپ کے ایجنڈا کے فیور میں جو بھی چیز جا رہی ہوتی ہے اس کو ایز ایویڈنس پریزنٹ کر دیتے ہیں. اس میں ڈسرن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ پروپیگنڈا کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں. حد تک فواد چودھری پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن رہ چکے ہیں، انہوں نے آ کے ایسا کھلا پروپیگنڈا کیا کہ ان کے والد صاحب کو اٹھا لیا گیا. یہ اس طرح ختم نہیں ہوگا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی، انہوں نے اس کے والد کو اغوا کر لیا پولیس نے. ان چیزوں سے کچھ نہیں. ایک آدمی جس کے بیٹے کا قتل ہوا ہے وہ اب اس پروپیگنڈا میں پھنسا ہوا ہے اور اس بیچارے کو ویڈیو بنانی پڑی کہ یار یہ سب جھوٹ ہے، مجھے نہیں اٹھایا گیا ہے. سو اس پروپیگنڈا کے بیچ میں سے نا سچ ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو ریپ کر دیا، رات سے خبریں چل رہی ہیں. اور جو یہ خبریں چلا رہا ہے، میں سب سے یہی گزارش کروں گا ایسی افواہ مت پھیلائیں. ہمارے گھروں میں اس سے آگے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. کلی مچ جاتی ہے. ہم اپنے بچے کے پلوں کا انتظام کر رہے ہیں. ہم آگے پریشان ہیں، ہمیں اور پریشان نہ کیا جائے. ایسی افواہیں نہ اڑائی. شکریہ. جو انفارمیشن اویلیبل ہے، جو مجھے فیکٹس لگتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چیز ویریفائبل ہے کہ علی بلال کو پولیس نے اریسٹ کیا تھا. سہیب کاظمی ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی ہے. اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی حالت ٹھیک ہے. جو پیس آف ایویڈنس ہے جس کی وجہ سے سب لوگوں نے اکراس پارٹی لائنز اس کو کرٹیسائز کیا، اس کو کنڈیم کیا، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی. آپ مجھے جتنی گالیاں دے دیں، ریما عمر کو جتنی گالیاں دے دیں، لیکن ہم جیسے ہی لوگ ہیں ہو اسٹینڈ ود دا پرنسپلز. پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی اور اس میں بلنٹ ٹراما تھا، بروزز تھے، بلڈی انجریز تھیں. تو اس کی وجہ سے آل آف اس ور
unequivocal about blaming the पंजाब पुलिस कि जी इन्होंने तशद्दुद किया है, इन्होंने टॉर्चर किया है, these are clear signs of torture, और इसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है. जो जिसका पॉलिटिकल ओपिनियन है उसको कंडेम करना चाहिए यूनिवर्सली. मैंने खुद कहा ये सीधा सीधा मर्डर है. हमारी पुलिस पहले भी इस तरह की चीज़ें कर चुकी. एक आदमी अगर हेल्दी अरेस्ट होता है, उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और पोस्टमार्टम में इतनी इंजरीज आती हैं, तो ऑफ कोर्स आप पुलिस को ही ब्लेम करेंगे ना. अरमान लोनी के केस में भी पुलिस ने बोलने की कोशिश की थी कि नहीं उसको हार्ट अटैक आ गया, जो कि बिल्कुल झूठ था. दिस इज़ वेयर द वाटर स्टार्ट गेटिंग मर्कियर. इसके बीच में एक ऐसी भी वीडियो आई जिसमें पीटीआई के वर्कर्स एक आदमी को मार रहे हैं जो बज़ाहिर अली बिलाल लग रहा था. पीटीआई दावा करती है कि ये अली बिलाल इस वीडियो में नहीं है और ये शायद पुरानी वीडियो है. मैं ये दोनों चीज़ें वेरीफाई नहीं कर सका, तो इस वीडियो को इस वक्त डिसरिगार्ड कर दें और पीटीआई जो बात कह रही है उसको सच मान लेते हैं. ऐसे इंस्टेंसेस में बेहतर होता है कि जो क्रेडिबल रिपोर्टर्स हैं उन पर रिलाई करें. डॉन के ज़रा हटके के ज़रार खोड़ो ने इस पर एक पूरा थ्रेड लिखा है जिसमें वो पुलिस का बयानिया बताते हैं कि पुलिस ने ज़िल्ले शाह उर्फ अली बिलाल को अरेस्ट किया, पुलिस वैन में डाला. वो पुलिस वैन से भागने की कोशिश कर रहा था जब उसको एक रीवो ने हिट किया. इसमें भी एक जोक है कि उन्होंने बोला था हमें सूसू आ रही है, हमने सूसू करने के लिए छोड़ा था, वो भाग गए. इट्स सच अ जोक दैट नोइंग आवर पुलिस दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है. जिस गाड़ी ने अली बिलाल उर्फ ज़िल्ले शाह को मारा है वो एक पीटीआई लीडर की थी, एक पीटीआई ऑफिस बेरर की गाड़ी थी. पुलिस ने पूरी वीडियो भी रिलीज़ कर दी है जिसमें मल्टीपल जगह ये गाड़ी नज़र आ रही है. बॉडी हॉस्पिटल छोड़ते हुए भी ये गाड़ी इन्वॉल्व थी. 2 लोग जो ज़िल्ले शाह की बॉडी हॉस्पिटल में रख के फ़रार हुए हैं उनकी भी सारी डिटेल्स आ गई हैं. पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई के एक लीडर ने एक्सीडेंट में ज़िल्ले शाह का कत्ल किया और फिर उसकी बॉडी पे इमरान खान की टी शर्ट लगाकर प्रोपेगेंडा किया. ये उन्होंने ख़ुद किया या जिस तरह दूसरी साइड से रिपोर्ट हो रहा है कि जो ड्राइवर हैं उन्होंने यास्मीन राशिद को फ़ोन किया, फिर इमरान खान इन्वॉल्व हुए और वहाँ पर ये प्लान हैच हुआ. ऑब्वियसली पीपल हु सपोर्ट पीटीआई जो इमरान खान के फैंस हैं उनको ये नॉनसेंसिकल लग रहा होगा, लेकिन हमारे पास इमरान खान की ऑडियो भी है जिसमें वो कहते हैं कि साइफर पे अब हमें खेलना है. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. ऑब्वियसली कोई एविडेंस नहीं है अभी इसका, ये थ्योरीज ही हैं. जो सबसे पहली क्लिप आई थी ना उसमें भी अस्पताल में रोड एक्सीडेंट कहा जा रहा था. सर्विसेज हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है उसमें भी रोड एक्सीडेंट ही लिखा हुआ है. ना तो मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूँ, ना तो मैं कोई लीगो फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ कि मैं बता सकूँ पोस्टमार्टम में जो इंजरीज़ हैं क्या वो कंसिस्टेंट है रोड एक्सीडेंट के साथ. ये भी पॉसिबल है कि पुलिस ने टॉर्चर किया हो और उसके बाद उसको कहीं और लेके जा रहे हों, उसको डंप करने, उसको छोड़ने, लेकिन वो ज़िंदा था. वहाँ से जब वो भागा है तो फिर उसको रीवो ने हिट किया है. तो दोनों गिल्टी हैं कि पंजाब पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, बिल्कुल किया, क्या रीवो ने उसको हिट किया, बिल्कुल किया. ये दोनों बातें सच हो सकती हैं. में ज़रार खोड़ो का भी सवाल बिल्कुल रेलेवेंट है कि जब पूरा रीवो का रूट दिखा दिया है तो वो जब जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ है उसकी वीडियो क्यों नहीं आई. पुलिस ने एक ऐसी भी वीडियो रिलीज़ कर दी है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये वो वीडियो है जिसमें अली बिलाल और ज़िल्ले शाह ट्रक जो डाला है पुलिस का उससे भागा था. आज दोपहर पीटीआई के वर्कर्स उस ड्राइवर की भी वीडियोस आ गई हैं which again raise suspicions about PTI's narrative. जैसे हम लिंकर्स कॉलोनी से माल पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बंदे की हमारी गाड़ी के साथ टक्कर होती है तो वो बंदा गिर जाता है. हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी, वहाँ पे जो है उस बंदे को उठाया, अपनी गाड़ी में जो है मूव किया. वहाँ से फिर हम उसको सबसे पहले सीएमएच लेके गए क्योंकि वो हमें वहाँ से नज़दीक था. तो सीएमएच वहाँ पे रश ज़्यादा होने की वजह से हमें जो है वहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ी. तो फिर हम उसे सीधा सर्विस हॉस्पिटल लेके आए. वहाँ पे हमने ईदी की स्ट्रेचर पे उसको अंदर लेके गए. वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसकी डेथ हो चुकी है. बट बिकॉज ऑफ दैट पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं पीडीएम की हुकूमत, पीएमएलएन, पीपीपी, इस्टेब्लिशमेंट, पंजाब पुलिस, इनमें से किसी को क्लीन चिट नहीं देना चाहता क्योंकि ये एक रूटीन बन चुका है कि जो प्रोटेस्ट कर रहा है ज़रा इनको सबक सिखाओ, इनको मारो, पुलिस लेके जाओ, टॉर्चर करो. ये चीज़ तो हम क्वेश्चन भी नहीं करते, हमें नॉर्मल लगता है कि पुलिस में टॉर्चर हो रहा है. सो दे आर गिल्टी एज वेल. मुझे नहीं पता एक्चुअली में क्या हुआ. आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आपको उनका नैरेटिव बिलीवेबल लगेगा क्योंकि आपका ऑलरेडी जो वर्ल्ड व्यू है वो उसको फर्दर करता है. दिस इज द प्रॉब्लम विद पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स. ऑब्जेक्टिविटी और ट्रूथ ख़त्म हो जाता है. आपके जो थोड़े बहुत क्रेडिबल मीडिया हाउसेस थे, जंग था, डॉन था, उसको एक सिस्टमेटिकली आपने बर्बाद कर दिया. लिटरली रियलिटी पे अब क्वेश्चन मार्क्स लग चुके हैं. एक ऑल्टरनेट रियलिटीज़ में लोग रहते हैं बेस्ड ऑन उनके जो पॉलिटिकल बिलीव्स हैं. तो पाकिस्तान में जब आपको स्टेट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी पर भरोसा है ही नहीं तो फिर ये डिसर्न करना सच क्या है, झूठ क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है.
پوری ویڈیو کا صرف ایک مقصد ہے کہ میں اسکرپٹڈ نہیں، دل سے آپ سے آج بات کرنا چاہتا تھا، یہ بولنے کے لیے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ اپنا سوچیں. آپ میں، مجھ میں اور علی بلال میں زیادہ کامن ہے بنسبت آپ میں، مجھ میں اور عمران خان میں، یا آپ میں، مجھ میں اور نواز شریف میں، یا زرداری میں. پی ٹی آئی کو جب آپ تبدیلی کی پارٹی بولتے ہیں، کرپٹ مافیا کے اگینسٹ فورس بولتے ہیں، اس میں 80% تو وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی اور جو پہلے پی ایم ایل این اور پی 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 میں تھے. چودھری پرویز الہی اس پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ ایلیٹ انٹرسٹ کو چھوڑ کے عوام کے انٹرسٹ کا خیال رکھیں گے، اسٹوپڈٹی ہے. یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ علی بلال عرف ذلے شاہ جو تھے ان کو تھوڑے مینٹل چیلنجز تھے. ہی واز این انوسنٹ پرسن، اور ان میں ایک انوسنس تھی. ان کی تو جان چلی گئی نا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کس کو جسٹس ملے گا؟ یہ ذلے شاہ آپ کو پولیس نے پکڑ لیا تھا، آپ کو گرفتاری دینی چاہیے تھی، لیکن آپ بھاگ کے آ گئے. یار کیا عمران خان نے تو تعزیت کے لیے بھی اس کے والد کو اپنے گھر پہ بلا لیا فوٹو اپرچونٹی کے لیے. اس کے سیاستدانوں کو جتنی گالیاں دیں، بٹ ایٹ لیسٹ ان میں یہ تو ڈیسنسی تھی. آئی جینوئنلی ڈونٹ نو اینی بڈی اپارٹ فرام عمران خان جو تعزیت کے لیے جو لوگ ڈیل کر رہے ہوں اپنے فیملی ممبرس کے ڈیتھ کے ساتھ، ان کو اپنے گھر بلا لے ایز اپوز ٹو گوئنگ ٹو دیئر ہاؤس. آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی ایلس ان پاکستان ڈز دس. بے نظیر بھٹو پہ جب کارساز پہ حملہ ہوا تھا اور ان کی جان کو رسک تھا، تھریٹس تھے، وہ پھر بھی گئیں ہاسپٹل اپنے ورکر سے ملنے، جو انجرڈ تھے ان سے ملنے. دیس تھنگس سی اے لاٹ آئی تھنک اباؤٹ دا کیریکٹرز آف پیپل. جب عمران خان گرے تھے 2013 میں تو نواز شریف گئے ان سے ہاسپٹل ملنے ڈسپائٹ دا پولیٹیکل ڈفرینسز. اور اس میں کوئی تھریٹ والی بات نہیں ہے. عمران خان کو جب تھریٹ نہیں تھا تب بھی وہ نہ فیونرلز پہ جاتے تھے، نہ تعزیت کے لیے جاتے تھے. آئی ڈونٹ نو اف دس از سپرسٹیشن اور واٹ، بٹ اٹس ناٹ اے گڈ لک. اور یہ وہی عمران خان ہے کہ جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا انہوں نے اس کا الزام بے نظیر بھٹو پر ہی ڈال دیا تھا. ٹاک اباؤٹ وکٹم بلیمنگ. تو خدا کا واسطہ ہے ایسے لوگوں کے پیچھے مرنا چھوڑیں. آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو فیملیز ہیں، اور آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کہ ان سے جہاد کرو، ان سے لڑو، تم لوگوں کے جو پولیٹیکل اوپینینز ہیں دیٹ ڈیفائن یو، یور فرینڈ شپس ڈونٹ ڈیفائن یو، یور ریلیشن شپس ڈونٹ ڈیفائن یو. اس مینٹیلٹی سے باہر آ جاؤ. عمران خان، زرداری، نواز شریف آپ کے دل کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنے آپ کے دوست اور فیملیز ہیں. ان لوگوں کی سیاست کے پیچھے، ان لوگوں کی کرسی کی ہوس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنا از فولش ٹو سے دا لیسٹ. عمران خان کو تو لگ رہا ہے وہ بگ باس چلا رہے ہیں، آدھی رات کو بول دیتے ہیں جی زمان پارک پہنچو. واٹ ایور یور پولیٹیکل اوپینین، عمران خان از اے ریڈ لائن میکس نو سینس. دا لا از یور ریڈ لائن، دا کانسٹیٹیوشن از یور ریڈ لائن. اگر عمران خان نے کچھ غلط کیا ہے تو کیوں نہیں کورٹس فیس کرنا چاہیے ان کو؟ کیوں نہیں ان کو اریسٹ ہونا چاہیے؟ یہ تو لاجک نہیں ہو سکتا نا کہ عمران خان نے جو بھی کیا ہو ہم اس کو اریسٹ نہیں ہونے دیں گے، اور وہ جب کورٹ جائے گا ایک موب کے ساتھ جائے گا. ہاؤ آر پیپل اوکے ود دس؟ یہی وہ ایشوز نہیں ہیں جس کی وجہ سے شروع میں لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا، ان کو سپورٹ کیا تھا کہ یہ جو لوگ ابو دا لا ہیں. ایسا پاکستان نہیں چاہیے ہمیں. اس موت کے اوپر آپ روز پی ٹی آئی کو بھی سنیں گے، پنجاب پولیس کو بھی سنیں گے، رانا ثناء اللہ کو بھی سنیں گے، جو کہیں نہ کہیں سارے کے سارے انوالوڈ ہیں اس مرڈر میں. جس کو آپ نہیں سنیں گے وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے ایک بچہ کھویا. اوور واٹ؟ نتھنگ. دس ایلیٹ سرکس. ہم میں سے کوئی ان کو ان کا بچہ واپس تو نہیں دے سکتا. اس دکھ کے ساتھ ان کو زندہ رہنا ہے. The news will move on, these parties will move on, nobody will remember them. آپ کو میری باتیں بکواس لگ رہی ہیں تو مت سنیں، پر کم از کم اس باپ کی تو سن لیں جو اس پیٹی پالیٹکس سے باہر صرف اپنے بچے کے لیے انصاف چاہتا ہے. کون سنے گا اس باپ کی؟ کون دلائے گا اس باپ کو، اس ماں کو جسٹس؟ کوئی اس میں انوالو نہیں ہے. نہ میں سی ایم صاحب کو انوالو کرنا چاہتا ہوں، نہ ڈی آئی جی کو، نہ آئی جی کو، نہ ایس ایچ او کو، نہ کسی اور کو، کیونکہ میں آئی وٹنس ہی نہیں ہوں. کسی کو خراب کروں؟ میں نے اللہ کے پاس جا کر جواب نہیں دینا، میں نے دینا وہاں پر بھی جواب دینا. کوئی نہیں ایسا. وہ لکھی گئی ہے ایٹ دا ٹائم آف وین آئی واز سو اپسیٹ.